آقا 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 حال دل کس کو سنائے۔ آج میں موجود ہوں مجوال کے گاؤں میں، اور یہاں ایک بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ مسجد، باقی تو عمارتیں بنتی ہیں، ان میں بہت ساری ہوتی ہیں سہولیات اور سارا سلسلہ، تو یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مسجد، اس لیے میں نے کہا کہ اس میں بڑے جدید طرز کی اس کی جو سہولیات ہیں وہ دکھائیں گے ہمیں محمود صدیقی صاحب۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اس مسجد کے بارے میں بتائیں اور کس نے اس کو فن کیا اور کیا ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مقبول آزاد صاحب کا کہ وہ آئے، اس مسجد کو دیکھا سنا انہوں نے اور یہاں پہنچے ہیں۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ذاتی خواہش تھی، میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت مسجد ہونی چاہیے۔ پھر میں 2011 میں آج پر جب گیا، وہاں میرے ساتھی سے میں نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت توفیق دے کہ میں ایک خوبصورت مسجد جو ہے بنا سکوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے نا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں میری کی گئی دعا کو سنا، اور بہت جلد جو ہے یہ اس مسجد کا جو ہے نا شروع ہو گیا کام، کیونکہ میرے پاس اپنے ذاتی فنڈ تو اتنے نہیں تھے، میں ملازم تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ جب میں پینشن لوں گا تو جو پیسہ مجھے ملے گا میں اس پہ لگاؤں گا۔ اللہ کرے جب ہماری پینشن ہوئی میں نے کام شروع کیا، لیکن وہ انتہائی کم تھے، 20-22 لاکھ روپیہ ملا، اس سے کیا بنتا تھا۔ پھر ہمارا ایک عزیز ہے، اس نے کوشش کی، اس کے بعد ایک اور عزیز ہے، اس نے جو ہے بہت ساری فنڈنگ اس میں کی، عبدالسلام اس کا نام ہے، میرا بھانجا ہے وہ، اس نے کم از کم 70 سے 75 لاکھ روپیہ جو ہے اکیلے اس نے اس مسجد کے لیے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج دن تک وہ اس مسجد کی جو ہے نگرانی بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی فنڈز بھی مہیا کر رہا ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہوئی۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر 2015 کو شروع ہوئی اور فروری 2018 کو مکمل ہوئی۔ اس طرح 2 سال 2 ماہ اور 12 دن میں یہ مسجد مکمل ہوئی، جس کا بیسمنٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، جس میں 65 فٹ اس کی جو ہے لمبائی ہے، 43 فٹ چڑھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انتہائی قلیل مدت میں مسجد تعمیر ہوئی۔ تو پھر والدہ صاحبہ کی خواہش کے مطابق ہی میں نے اس مسجد کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا۔ اس مسجد کا نام الفاطمہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور میری اس کوشش کی بدولت ان کی روح پہ راضی ہو۔ اچھا، باقی مختلف حصے آپ ہمیں دکھائیں گے؟ جبکہ اس کا سین ہے پیچھے، اس میں بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ جو ہے یہ مسجد کی ابتدا شروع کی میں نے اپنے پیر خانے سے، جناب جو ہے نا گلار شریف سے، جو بڑے استاد ہیں، ان کو جو ناظم تعمیرات بھی ہیں، تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پھر جو ہے اللہ کا کام شروع ہوا اور بہت جلد تکمیل کو پہنچا۔ اس میں کتنے نمازی آ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ مسجد کے اندر جو ہے کم از کم 60 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ برآمدے میں جو ہے نا یہ کم از کم جو ہے نا 40 بندوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 70 آدمی کا یک وقت جو ہے نا چھت کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں۔ تو یہ جو ہے نا جدید طریقے سے جو ہے نا ادھر درس شریف سے ہی جو ہے بندے انہوں نے دیے اس کی مختلف تعمیر کے سلسلے میں، جو ہے نا یہ تزئین و آرائش کے لیے۔ باقی مقامی جو ہے ہمارے پاس بندے، یہ زیادہ تر ٹائلیں میں جو ہے نا یہ جہلم سے لایا ہوں۔ جہلم جو ہے نا یہ مسجدوں کے کام کا بہت ہی اچھا جو ہے نا وہاں ہے، فضل دین وغیرہ ٹائل والے ہیں، پرانے ٹائل کا کام کرتے ہیں، تو وہاں گیا۔ پھر اس کے بعد پنڈی سے جو ہے نا عوامی والے ہیں، ان سے لی زیادہ تر یہ جی یہ ایسی بھی اس لیے کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، کم از کم پیچھے والوں کو اس کا جو ہے نا وہ کوئی سیکورٹی کیمرے بھی اس میں بالکل سیکورٹی کیمرے، 8 سیکورٹی کیمرے لگے ہیں جو پوری اس مسجد اور اس کے جو ہے فرنٹ کو، بیک کو، دونوں سائڈوں کو کور کر رہے ہیں۔ تو دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس مسجد میں؟ اس مسجد میں کیا کہوں، بس فرد واحد ہی سمجھ لیں کہ باقی تو اس وقت نہ ہی اس کی کمیٹی بنائی ہے، نہ کچھ ہے، کیونکہ
सिंगल बंदा फंडिंग कर रहा था, मैं बनवा रहा था, तो फिर ना कमेटी की ज़रूरत महसूस हुई, तो ना बाकी जो है खाना है। तारक खाने में आपको बताऊंगा वो नीचे हैं, ये इसके वज़ू वगैरह की जगह है। इसके अलावा हमने कोशिश की कि कुर्ब व जवार के उलमा जो है ना वो यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मैंने एक लाइब्रेरी भी यहाँ कायम की है, आए आपको वो भी है, जिसमें कोशिश की गई है कि जितनी ज़रूरी किताबें हैं, जिसमें जो है ना शरह मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ है, तिबियानुल कुरान मौजूद है, उसके अलावा इस्लामी जो है ना तारीख़ की किताबें हैं, दीगर कुतुब हैं नमाज के मुतल्लिक़ या जितने भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें हैं लाइब्रेरी में मज़ीद जारी है। सिक्योरिटी कैमरे भी मॉनिटर करते हैं जी, यहाँ ज़्यादातर आजकल मेरा जो वक्त है ना वो ज़्यादा मस्जिद में गुजरता है कि घर और उसके बाद मस्जिद है, तो ये सिक्योरिटी कैमरे जो हैं यहाँ होते हैं और मैं इधर ही होता हूँ। कुतुब की जो है ना पढ़ने के साथ साथ जो है इसको भी बात करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चे वगैरह होते हैं नीचे है, हमने दर्स नीचे रखा है, तो उन बच्चों को भी बात करना पड़ता है यहाँ बैठ के। अच्छा जी, तो ये जो बड़ी यूनिक चीज़ किसी भी मस्जिद में आपको ये बहुत कम मसाजिद में आपको नज़र आएगा, अगर होगा भी तो ये जो हैं तफसीर की कुतुब हैं, शरह सही मुस्लिम और बुखारी की, और ये सारी तो आपको ये नज़र नहीं आएगा ज़्यादातर मसाजिद में। तो ये आपको कैसे आइडिया आया? ये इसीलिए कि जो है ना मुस्तकबिल में बंदों को जब ज़रूरत पड़े, बच्चों को ज़रूरत पड़ती है यहाँ जो होंगे पढ़ने वाले, उसके बाद कुर्ब व जवार के जो उलमा हैं वो अगर इस्तेफ़ादा हासिल करें, ख़ुद जो है मैं कोशिश करता हूँ कि किताबों को पढ़ा जाए, देखा जाए, ताकि इस्लामी जो है ना किताबें पढ़ने से मालूमात में भी इजाफा होता है, अपने दीन की भी जो है सही होती है। इसलिए तो बड़ा ही यूनिक मसला ये जो शुरू में जो इंट्रो में मैंने कहा कि इस मस्जिद में तो यहाँ तालिब हुसैन मुगल साहब भी मौजूद है, तो प्लीज़ आप भी कुछ अगर रोशनी डालना चाहें तो ये जो माहौल आपने देखा तो कैसा लगा आपको कि हर मस्जिद में ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया कि आप अल्लाह के हुजूर कर भी यहाँ तशरीफ़ लाए मकबूल साहब। तो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ये मस्जिद जो फातिमा मस्जिद है मुजवालों के मुकाम पर, मैं समझो कि वादी बना में सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जो मैंने जो आपने भी देखा होगा, और बिला शक व शुबा इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि बेशुमार हमने मस्जिदें देखी हैं, लेकिन वादी बना खुरटा में ये खूबसूरत मस्जिद जो है ये अपना मुकाम रखती है। तो मैं इस हवाले से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वो प्यारे और नेक बंदे जो ऐसे काम वो अपना माल खर्च करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे, उनको सेहत व सलामती दे, उनके बच्चों को सेहत व सलामती दे, उनके कारोबार में बरकत करे, और वो मुखैर आज़ाद जिनको अल्लाह ताला ने माल व दौलत दिया हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी अल्लाह के घर के लिए जितना हो सके वो खर्च करें, चूँकि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल और ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं जिन इस मस्जिद को मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने काम कराया बहुत खूबसूरत, मैं समझा कोई इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिनमें इसमें सारी बिल्कुल अब्दुल सलाम साहब जो इनके मौजे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ग्रेट आदमी है वो कि अल्लाह के घर को उसने इस खूबसूरत तरीके से बनाया कि उसकी तारीफ। और हर मस्जिद में लाइब्रेरी होना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि मसले मसाइल जब आते हैं तो वो जो है ना बंदा कंसल्ट करने के लिए तो ये कुतुब होना बहुत ज़रूरी है। कोई शक नहीं इसमें कि कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी भी है, यहाँ तमाम तफसीर की कुतुब मौजूद हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो उलमाए कराम अगर कोई हमें सुन रहे हैं, अगर यहाँ आकर मुताला करना चाहें, बेहतरीन माहौल है, और यहाँ आकर वो स्टडी का 2-4 घंटे स्टडी सुबह आ जाए, वो ज़ोर तक अपना स्टडी कर सकते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इससे इस्तेफादा करना चाहिए उलमाए कराम को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीचे चलते हैं, जो दर्स वगैरह का काम है, बाकी जो है वो नीचे हमारे पढ़ने का सिलसिला नीचे है, बात वगैरह जो है तारत खाने नीचे ही बने हुए हैं। तो इसके दो तरफ हैं, ये इसकी मस्जिद के साथ जो जगह थी ये मैंने मुख्तस कर दी है कब्रिस्तान के लिए। ये जगह जो है पहले था कि यहाँ दुकानें वगैरह बनूँगा, लेकिन फिर बच्चों ने भी कहा कि नहीं, ये इस पूरी जगह को रहने दें कब्रिस्तान के लिए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो है ना मैंने ये जगह जो है कब्रिस्तान के लिए मुख्तस कर दी है। ये नीचे हमारा दूसरा भी कब्रिस्तान है, वो भी अपनी ज़मीन में है, और ये मस्जिद और ये जो कब्रिस्तान है ये खासतन मेरे हिस्से में जो आई जगह उसमें से मैंने ज़ाती रखा। इसकी वैसे मैंने इंटरेस्ट ये रखी है मस्जिद के लिए, ये सीढ़ियाँ वगैरह जो हैं ये इस तरफ से प्रोग्राम है कि ज़्यादा बंदे इधर, लेकिन हमारी आबादी उस तरफ है, बंदे उधर से आते हैं, उधर भी रास्ता मैंने छोड़ा है। 3 तारत खाने जो है इसमें इंडियन सीट वाले हैं, एक माजूर बंदों के लिए जो है इंग्लिश सीट है, उसके साथ जो है गुसल खाना है।
یہ نیچے پوری جگہ جو ہے نا یہ بیسمنٹ بنایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہمارے بچے یہاں کم از کم جو ہے 38 سے 40 بچے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات آپ کو میں 40 بچے یہاں 40 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں جو کہیں بھی نہیں جاتے تھے. قرب و جوار کی مسجد قریب نہیں تھی. اور پھر مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہم نے بچیوں کے حفظ کا شروع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت 3 بچیاں حفظ کر رہی ہیں اور 6 ساڑھے 6 سپارے تک پہنچ چکی ہیں. وہ یہ تھوڑا ہی عرصہ شروع کیا ہے. یہ حافظ صاحب کی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے یہ شروع کروایا. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی بالکل شروع کروائیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بچیاں جو ہے بہترین طریقے سے حفظ کر رہی ہیں اور چل رہا ہے. ہمارا مستقبل میں یہ ہے کہ اس کی پارٹیشن کریں گے اس جگہ کی. پارٹیشن کرتے ہوئے ہمارا یہ ہے جی کہ یہ باتھ روم والا حصہ تھوڑا الگ کر دیں گے شیشہ لگا کے تاکہ روشنی متاثر نہ ہو. اور یہاں کمرے 3-4 بنائیں گے اور 2-2 بچے فی کمرے کے حساب سے ہم 8 بچے 10 بچے ادھر رکھیں گے حفظ کے لیے داخلہ دیں گے. یہ یہاں جو ہے بچے یہ جگہ جو ہے پڑھنے کے لیے فی الحال. لیکن بعد میں ہمارا یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا اس طرف والی جگہ یہ جو ہے پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے رکھیں گے. یہ ان کی انٹری ہوگی. ادھر کمرے آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس طرف جو حافظ صاحب پڑھانے والے استاد ہوں گے ان کے لیے یہ کمرہ بنائیں گے. تو یہ جگہ کھلی باہر رہے گی اور پڑھیں گے بچے اس دوسری طرف. بہت زبردست. تو یہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نظام بہترین جو ہے چل رہا ہے. بچے صبح بھی اور شام بھی دونوں وقت جو جوان بالغ بچے ہیں وہ کیونکہ صبح اٹھ سکتے ہیں وہ, اور بچیاں حفظ والی صبح کے ٹائم آتی ہیں. بچیاں اوپر پڑھتی ہیں, بچے نیچے پڑھتے ہیں بڑے. پھر جو ہے عصر کے بعد 35-40 جو بچے ہیں وہ یہاں آتے ہیں. وہ نیچے جو ہے بچیاں اور بچے چھوٹے جو ہیں وہ پھر پڑھتے ہیں. اور حفظ والی بچیاں دوبارہ سنانے کے لیے وہ ساتھ آ جاتی ہیں بچوں کے لیے. تو یہ جو ہے اللہ کی مہربانی سے جو ہے کوشش میں بھی کر رہا ہوں. حافظ صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں. ان کی میں کہتا ہوں کہ زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے تعلیم کے سلسلے میں ان کی ہے. ایک تو وہ ریگولر ہیں, دوسرا صحیح جو ہے جس کو حافظ آپ کہہ سکتے ہیں وہ حافظ ہیں. انہوں نے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن حفظ کیا. پھر بڑی پابندی سے نماز اذان یہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1 سیکنڈ ہماری اذان یا جماعت لیٹ نہیں ہوتی. درس شریف کے جو ٹائم ہیں انہیں کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت ہی جو ہے نا نظام فی الحال تو بہت اچھا چل رہا ہے حافظ صاحب کی وجہ سے. بہت شکریہ جی. محمود صدیقی صاحب نے بڑا لمبا عرصہ سرکاری ملازمت کی. اس کے بعد یہ گریڈ 17 میں سے ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو یہ دیکھ کے واقعی دل آشش کر اٹھا کیونکہ یہاں بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی بڑا مثالی جاری ہے. دوسرا اس مسجد کا انتظام و انصرام جو ہے بڑا ہی مثالی. صفائی ستھرائی حفاظت ہر چیز کا ایک بالکل پرفیکٹ طریقے سے جو ہے نا اور جدید طریقے سے اس کا انتظام کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول کرے. محمود صاحب اگر آپ کوئی کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اکثر بندے مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اس مسجد کے یہ آئیڈیا کیسے آیا, آپ نے اس طرح جو ایڈجسٹمنٹ کی ٹائلوں کی باقی کلر کی یہ وہ. تو میں آپ کو جو ہے نا انتہائی انکساری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی چیز خریدنے کے لیے یہاں سے نکلا نا پہلے میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں انسان ہوں, میری فہم فراست اتنی نہیں, عقل و دانش اتنا نہیں. گھر آپ کا ہے, میری خواہش ہے کہ یہ خوبصورت ترین گھر بنے, اس علاقے کا اس ضلع کی خوبصورت ترین مسجد بنے. اس لیے میرے ذہن میں وہی چیز ڈالنی ہے جو یہاں خوبصورت لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان تھی کہ ہر وہ چیز میرے ذہن میں آتی رہی جو میں خریدتا رہا کہ بہت اچھی اور صحیح طریقے سے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. میں اس میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم جو شامل آ رہا ہے اس پہ جس حد تک بھی میں شکریہ ادا کر سکوں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز عاجز کو اس حد تک جو ہے نا توفیق دی کہ میں اس کے گھر کو خوبصورت